السلام علیکم، سیاسی کھچڑی میں ویلکم۔ سامعین، ہر چیز بذات خود بری ہوتی ہے نہ ہی اچھی۔ یہ ہماری صوابدید ہے کہ ہم اسے کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا موجودہ زمانے کی پاورفل ترین ٹول ہے۔ اس سے اچھے کام بھی لیے جا سکتے ہیں اور برے کام بھی، لیکن اگر کوئی شخص اس کا مثبت استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اچھی بات ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس بے نتھے بیل، اس شتر بے مخار جن کو قابو کرنا اس دور میں تو ناممکن ہو چکا ہے۔ کسی سیاستدان نے اس کا غلط استعمال کیا تو مخالفین کی کردار کشی کر دی، کسی نے فیملی ولاگنگ کی تو کسی لمٹ کا خیال ہی نہیں رکھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ بندر کے ہاتھ میں ماچس دے دی ہے۔ ایسے یوٹیوبرز جنہیں صحافت کی الف بے کا بھی نہیں پتا، انہوں نے ایک مائک ایک کیمرہ ہاتھ میں لے کر صحافتی اقدار کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اور کچھ نے تو فیملی ولاگنگ کے نام پر معاشرے میں بے حیائی کو فروغ دیا۔ کچھ نے پیسے کے لالچ میں گیمنگ اور گیملنگ ایپس کو پروموٹ کیا۔ کسی نے لٹائے شادی پر اندھا دھند پیسے، تو کسی کو بولتے ہوئے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ توہین مذہب کا مرتکب ہو رہا ہے۔ ان میں ایک نام رجب بٹ کا بھی ہے۔ یہ شخص اکثر کسی نہ کسی خبر میں رہتا ہے اور کسی نہ کسی تنازع کی وجہ سے اس کو مفت کی شہرت ملی ہوئی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جو بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ لاہور میں اس کو لائسنس کے بغیر شیر کا بچہ رکھنے اور 50,000 جرمانے کی سزا بھی ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ مشہور سکھ گلوکار سدھو موسے والا کی البم پر اس نے 295 نام کا ایک پرفیوم بھی لانچ کر دیا۔ اس پر بھی ایک تنازع کھڑا ہو گیا۔ اس کے علاوہ توہین مذہب کی دفعات 295A اور 295C کی خلاف ورزی کا مرتکب بھی ہوا۔ رجب بٹ کو خبروں اور تنازعوں میں الجھنے کا شوق ہے، تو کل ایک اور معاملہ سوشل میڈیا اور خبر کی زینت بن گیا جب یہ کراچی سٹی کورٹ میں مذہبی جذبات مجروح کرنے والے مقدمے کی سماعت کے دوران کراچی میں موجود تھا۔ سماعت کے دوران معاملات کافی کشیدہ ہو گئے اور ہنگامہ آرائی ہو گئی۔ اس میں چند وکلا نے رجب بٹ پر حملہ کر دیا، اس کے کپڑے پھاڑ دیے، تشدد کیا۔ اس دوران سے کافی چوٹیں آئیں۔ ایک اور معروف یوٹیوبر ندیم نانی والا بھی اس کے ساتھ تھا۔ چند وکلا اسے بچا کر موقع سے لے گئے۔ رجب بٹ نے ایک بیان میں کہا کہ اس پر حملہ کراچی کے وکلا نے نہیں، لاہور کے چند لوگوں نے کرایا ہے۔ خیر، اس پر حملہ جس نے بھی کرایا ہو، بات تو غلط ہے۔ کسی کو بھی مارنے کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی، اور جہاں تک اس قسم کے ولاگرز اور یوٹیوبرز کا تعلق ہے تو ہم کہیں گے کہ اس پاور کو آپ لوگ کسی مثبت کام میں کیوں نہیں لاتے۔ جب آپ لوگ کا اتنا امپیکٹ ہے، یوتھ پر آپ لوگ کا اتنا اثر ہے، تو اپنے ملک کے لیے کچھ اچھے میسیجز کیوں نہیں دیتے ہو۔ ساتھ ہی ایسے لوگوں کو خود کو پالش کرنے، اپنی تعلیمی استعداد اور نالج میں اضافہ کرنے کی بھی اشد ضرورت ہے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کون سی بات کب اور کس موقع پر کرنی ہے اور کون سی نازک بات کرنی ہی نہیں ہے، تو آپ کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہی رہیں گے۔